ابو بکر نے خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی تھی رضی اللہ عنہ کہ جس وقت علی مسجد میں آئے میرے پیچھے نماز پڑھے صف میں کھڑا ہو تو نے اسے قتل کرنا ہے. یہ کہانی شیعہ کتاب کی ہے. شیعہ مصنف کہتا ہے, شیعہ مجتہد کہتا ہے, شیعہ مقتدی اور رہنما کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی ڈیوٹی ابو بکر نے لگائی تھی کہ جب علی مسجد میں نماز پڑھنے آئے, میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے, تو نے اس کو قتل کرنا ہے. علی آئے, نیت باندھی, صف میں کھڑے ہوئے. خالد بن ولید بھی صف میں انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے. آگے شیعہ لکھتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ اگر علی کو قتل کر دیا گیا حالات بگڑ جائیں گے. میں خالد کو کہہ تو بیٹھا ہوں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. آخر کار سلام پھیرنے سے پہلے خالد کو کہا, خالد میں نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دینا. یہ کہہ کر ابو بکر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کیا. توجہ میری طرف رہے ذرا, لعنت بعد میں, پہلے آپ اس لفظ پہ غور کریں. کہانی شیعہ نے بنائی ہے, کتاب شیعہ کی ہے, مصنف شیعہ کہے, قلم شیعہ کہے, تحریر شیعہ کی ہے, پریس شیعہ کہے, اہتمام شیعہ نے کی ہے, دولت شیعہ کی صرف ہوئی ہے اور اس نے یہ قصہ تحریر کیا. میں اس قصے میں نہیں جاتا کہ یہ کتنا غلط ہے, کتنا غلیظ ہے, کتنی بکواس ہے, لیکن جو کچھ شیعہ نے تحریر کیا اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ علی بن ابی طالب کی نماز ابو بکر کے پیچھے تھی. یہ مان لیا گیا ہے کہ علی نے امام ابو بکر کو مانا تھا. اگلی بکواس اس کی ہے کہ علی دل سے ابو بکر کو نہیں مانتا تھا. علی کا دل خالق جانتا ہے, نہ کہ طوائف کی نسل جانتی ہے. تمہیں کس نے بتلایا کہ علی دل سے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, زبان سے پیچھے کھڑے ہیں؟ وہ کون سا اسد اللہ ہے, وہ کیسا فاتح خیبر ہے, وہ کیسا ذوالفقار کا مالک ہے کہ جس کی تلوار کے تم نے یہاں تک گنگائے کہ تلوار اوپر اٹھی تو ساتوں آسمان پر کا پار کر گئی, تلوار نیچے گئی تو ساتوں زمینیں پار کر گئی, اور نیچے جبریل نے پر دے کے اس تلوار کو روکا. جس کی تلوار میں یہ جان ہو ساتوں زمینیں چیر دے, ساتوں آسمان چیر دے, اور جبریل کو آ کے پروں سے تلوار کا وار روکنا پڑے. اس کی تلوار آج ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی؟ اس کی زوجہ کی جائیداد لٹ جائے, اس کا محسن بچہ ضائع ہو جائے, اس کی خلافت لٹ جائے, پیغمبر کا جنازہ 3 دن پڑا رہے, اس کو حقوق نہ ملے, اس سے ام کلثوم کا رشتہ جبرن دینا پڑ جائے, نماز جبری ابو بکر کے پیچھے پڑنی پڑ جائے. یہ کیسا اسد اللہ لائے ہو؟ تمہیں بکتے ہوئے شرم نہیں آتی, تمہیں بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی, تمہیں کبھی شرم نہیں آئی. دنیا مغالطے میں مبتلا ہے. شاید شیعہ علی کو مانتا ہے, کون کہتا ہے شیعہ علی کو مانتا ہے؟ اس زمین پر علی کا بدترین دشمن شیعہ ہے. بیٹی پیغمبر کی ہو, بیٹی زہرا جیسی ہو, بیٹی حسنین کی امی ہو, بیٹی پیغمبر کی وہ جس کے استقبال کے لیے نبوت کھڑی ہو جایا کرے, بیٹی وہ جسے خاتون جنت کا لقب دیا جائے, بیٹی وہ جسے زہرا کہا جائے, بیٹی وہ جس کا جنازہ رات کو اٹھے اور ارشاد یہ ہو کہ میرے کپڑے کفن پہ غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے, بیٹی وہ جو علی کی خدمت کرنے میں انتہا کر دے, چکی پیس کے علی کے گھر گزارا کر چھوڑے, چکی پیس کے حسن کی تربیت کر چھوڑے, چکی پیس کے حسین کی تربیت کر چھوڑے, قرآن پڑھتے ہوئے حسنین کی تربیت کر چھوڑے. بیٹی بھی وہ اور پیغمبر کی لاڈلی لخت جگر, پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا وہ آج ستایا جائے. آج اس کو ٹھوکرے لگ رہی ہوں, اس کے بطن اقدس کا وہ معصوم بچہ جس کا نام پیدا
اس سے پہلے معصوم تھا وہ ساکت کیا جا رہا ہو. علی کی سلفکار میدان میں آئے, اس کی للکار میدان میں آئے, اس کی شیری میدان میں آئے, اس کی جرأت میدان میں آئے. پاکستان کے شیعوں کی مدد کرے, ایران کے شیعوں کی مدد کرے, پارا چنار کے شیعوں کی مدد کرے, پاکستان کی گلی گلی جھنگ کے کوچے کوچے میں یا علی مدد کے نعرے لگے, مشکل کشائی کے نعرے لگے. وہ مشکل کشائی کہاں گئی, وہ مدد کہاں گئی؟ اگر وہ مشکل کشا پیغمبر کی بیٹی کی مشکل کشائی نہیں کر سکا تو تیری کیسے کر سکے گا؟